السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 104 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا، اور ہمت نہ ہارو، فی ابتغاء القوم، قوم کے پیچھا کرنے میں، ان تکونوا، اگر تمہیں، تعلمون، دکھ پہنچتا ہے، فإنہم، تو بے شک انہیں بھی، یعلمون، دکھ پہنچتا ہے، کما تعلمون، جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے، وترجون، اور تم امید رکھتے ہو، من اللہ، اللہ سے، ما لا، جو نہیں، یرجون، وہ امید رکھتے، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالی، علیمن، جاننے والا، حکیمہ، حکمت والا۔ اور اس قوم کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو۔ اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو یقیناً وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، یہ آیت اس آیت سے ملتی جلتی ہے۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، کہ اگر تمہیں کوئی زخم پہنچے تو یقیناً ان لوگوں کو بھی اس جیسا زخم پہنچا ہے۔ قرطبی نے جنگ احد میں زخم کھانے کے باوجود کفار کا پیچھا کرنے کو اس آیت کی شان نزول بتایا ہے، مگر اس آیت کے الفاظ عام ہیں، اس لیے اس واقعے کے علاوہ یہ آیت ہر ایسے موقع پر حکم کے طور پہ نازل ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مومنوں کے لیے ہمت افزائی ہے کہ درد و الم میں تو تم یکساں ہو، یعنی اگر تمہیں دکھ پہنچا ہے تو کفار کو بھی دکھ پہنچا ہے، مگر اللہ سے جس اجر کی امید مومنین کو ہے یا تم رکھتے ہو، وہ کفار کو نہیں ہے، تو تمہارا اور ان کا مقابلہ ہی نہیں، تو پھر ان کا پیچھا کرنے میں تم کیوں ہمت ہارتے ہو۔ انا، بے شک ہم نے، انزلنا، نازل کی، الیک الکتاب، آپ کی طرف کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، لتحکم، تاکہ آپ فیصلہ کریں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، جو دکھائے آپ کو اللہ نے، ولا تکن للخائنین، اور نہ ہو جائیں آپ خیانت کرنے والوں کے لیے، خصیما، طرفدار۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، اور آپ خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والے نہ بنیں۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، جمہور مفسرین نے ان آیات، یعنی یہ جو آیت 104 سے لے کے 113 تک کی جو شان نزول بیان کی ہے، وہ اس میں ایک چوری کا واقعہ بیان ہوا ہے جو ترمذی میں بڑی تفصیل کے ساتھ مرکوز ہے، اور شیخ ناصر الدین البانی نے اسے حسن کہا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بشر، بشیر اور مبشر 3 بھائی تھے جو ابیرک یا طعمہ بن ابیرک کے بیٹے تھے۔ بعض نے کہا ہے کہ ان میں سے بشیر کی کنیت جو تھی وہ ابو طعمہ تھی۔ یہ لوگ مدینہ کے قبیلہ بنو ظفر سے تھے۔ ان میں بشیر سب سے بدتر تھا، یعنی برا آدمی تھا۔ یہ شخص منافق تھا اور مسلمانوں کی ہجو کر کے وہ شعر دوسروں کے نام لگا دیتا تھا۔ یہ غریب فاقہ زدہ لوگ تھے اور رفاع بن زید کے ہمسائے تھے۔ ایک دفعہ شام سے ایک قافلہ میدہ لے کر آیا تو رفاع بن زید نے اس میں سے ایک بوری خرید لی۔ مدینہ کے لوگ آٹا کھاتے تھے، رہا میدہ تو وہ گھر کے بڑے آدمیوں کے لیے سنبھال کر رکھ لیا جاتا تھا۔ رفاع نے وہ میدہ اپنے اسلحہ کے سٹور میں اسلحہ کے ساتھ محفوظ کر دیا۔ ابیرک کے بیٹوں نے سٹور میں نقب لگا کر میدہ اور اسلحہ چرا لیا۔ صبح ہوئی تو رفاع نے اپنا اسلحہ اور میدہ نقب لگا کر چرانے کی بات اپنے بھتیجے قتادہ بن نعمان کے ساتھ کی۔ اب اس نے تفتیش شروع کی تو معلوم ہوا کہ اس رات ابیرک کے بیٹوں نے آگ جلائی تھی اور شاید انہوں نے رفاع کے میوہ ہی سے کھانا تیار کیا تھا۔ جب ابیرک کے بیٹوں کا راز فاش ہو گیا تو انہوں نے چوری کا وہ اسلحہ وغیرہ ایک یہودی کے گھر پھینک دیا
اور ان کے قبیلے بنو ظفر کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے ہی آ کر شکایت کر دی کہ رفع بن زید اور اس کے بھتیجے نے ہمارے ایک گھر والوں پر جو ایماندار اور نیک لوگ ہیں چوری کا الزام لگا دیا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بلا دلیل ایماندار نیک لوگوں پر چوری کا الزام لگا دیا ہے۔ ان لوگوں نے مشہور کر دیا کہ مسروقہ سامان یہودی کے گھر سے نکلا ہے، تو اس پر یہ آیت اتری۔ ترمذی التفسیر باب ومن سورۃ النساء حدیث نمبر 3036۔ اللہ تعالیٰ نے معاملے کی حقیقت کھول دی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جرم تو بنو عبیرک کا تھا مگر مجرم یہودی کو بنا دیا گیا کیونکہ وہ اپنا نہیں تھا۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف پر بہت بڑا دھبا آ سکتا تھا۔ ولا تقل للخائنین خصیما، اس سے مراد عبیرک کے بیٹے ہیں کہ آپ ان کی حمایت نہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو یہ فرمانے کی ضرورت نہ تھی کہ آپ ان خیانت کرنے والوں کی طرف جھگڑا نہ کریں۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان۔ واستغفر اللہ یعنی جو حمایت آپ نے کی ہے اس کی مغفرت طلب کریں۔ ایک معنی مفسرین نے یہ بھی کیا کہ ان کے گناہ گاروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات قاضی ایک فریق کی چرب زبانی کی وجہ سے اس کے حق میں اگر فیصلہ دے دے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صحیح نہیں ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، میں ایک انسان ہی ہوں اور جس طرح سنتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں۔ ممکن ہے کہ ایک شخص اپنی دلیل و حجت پیش کرنے میں تیز ترار اور ہوشیار ہو اور میں اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، حالانکہ وہ حق پر نہ ہو، اور اس طرح میں دوسرے مسلمان کا حق اسے دے دوں۔ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ آگ کا ٹکڑا ہے، اب یہ اس کی مرضی ہے کہ اسے لے لے یا چھوڑ دے۔ بخاری المظالم باب اسم من خاصم حدیث نمبر 2456۔ ولا تجادل، اور آپ جھگڑا نہ کریں، عن الذین، ان لوگوں سے جو یختنون، خیانت کرتے ہیں، انفسہم، اپنی سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، دوست نہیں رکھتا، من کانا، جو کوئی ہو، خوانن، خائن یعنی دغاباز، اثیما، گناہ گار۔ اور ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں جو اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں، یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو ہمیشہ بہت خائن سخت گناہ گار ہو۔ ولا تجادل عن الذین، مطلب یہ کہ یہ لوگ جنہوں نے دوسروں کی خیانت کی، در حقیقت سب سے پہلے انہوں نے اپنی جانوں سے خیانت کی ہے، کیونکہ دوسروں سے دغا کرنے والا پہلے اپنے آپ سے دغا کرتا ہے۔ یستخفون، وہ شرماتے ہیں، من الناس، لوگوں سے، ولا یستخفون، اور نہیں وہ چھپ سکتے، من اللہ، اللہ سے، وہو، حالانکہ وہ، معہم، ان کے ساتھ ہے، اذ یبیتون، جب وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، ما لا یرضا، جو نہیں پسند کرتا، من القول، بات سے، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، بما، اسے جو، یعملون، وہ کرتے ہیں، محیطا، احاطہ کیے ہوئے۔ وہ لوگوں سے چھپاؤ کرتے ہیں اور اللہ سے چھپاؤ نہیں کرتے، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو اس بات کا مشورہ کرتے ہیں جسے وہ پسند نہیں کرتا، اور اللہ ہمیشہ اس کا جو وہ کرتے ہیں احاطہ کرنے والا ہے۔ یستخفون من الناس، یعنی ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ گناہوں کا ارتکاب کرنے میں لوگوں سے چھپاؤ تو کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ سے چھپاؤ نہیں کرتے، جو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کی گھڑیوں میں نامناسب کاموں کے مشورے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں، اس سے بچ کر کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کے مطلب کے لیے سورہ حدید کی آیت نمبر 4 اور سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 6 دیکھیے۔ وما علینا الا البلاغ۔